یہ کہانی ہے طاقت، سیاست اور بدلتی دنیا کی، جہاں ہر نام اپنے اندر ایک طوفان چھپائے ہوئے ہیں۔ عمران خان، لبنان، اسلام آباد، دمشق اور فلسطین، یہ سب نام نہیں، یہ ہے آج کی دنیا کی سب سے بڑی حقیقتیں، اور میں ہوں انس احمد زائی، آپ دیکھ رہے ہیں سچ کی آواز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آزاد کشمیر میں کیا ہو رہا ہے؟ احتجاجی قافلے، راولاکوٹ کی کشیدگی اور آگے کیا ہوگا؟ تو دوستو، کیا آزاد کشمیر ایک نئی سیاسی موڑ کی طرف بڑھ رہا ہے؟ اور کیا راولاکوٹ واقعی اس تحریک کا فیصلہ کن مرحلہ بن چکا ہے؟ اور کیا ہزاروں افراد کے قافلے مظفر آباد تک پہنچ پائیں گے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آزاد کشمیر کی تازہ صورتحال اور احتجاجی قافلوں کی پیش رفت، راولاکوٹ میں ہونے والے واقعات اور آگے کے ممکنہ منظرنامے پر تفصیل سے بات کریں گے۔ ناظرین، گزشتہ چند دنوں سے آزاد کشمیر میں سیاسی اور عوامی سرگرمیاں غیر معمولی حد تک بڑھ چکی ہیں۔ مختلف علاقوں سے احتجاجی قافلے نکل رہے ہیں اور عوامی ایکشن کمیٹی سمیت مختلف حلقے اپنے مطالبات کے حق میں میدان میں موجود ہیں۔ دوسری طرف حکومتی ادارے اور سیکورٹی انتظامات بھی سخت کیے جا رہے ہیں اور اس صورتحال نے پورے خطے کی توجہ اپنے جانب مبذول کر لی ہے۔ تو ناظرین، آج ہم جذبات سے ہٹ کر صرف دستیاب معلومات اور زمینی صورتحال کا جائزہ لیں گے۔ ناظرین، سب سے پہلے آتے ہیں کہ قافلے کہاں تک پہنچ چکے ہیں۔ میرپور، ڈڈیال، بمبر اور دیگر علاقوں سے لوگ اس تحریک کا حصہ بنتے گئے۔ راستے میں مزید افراد بھی شامل ہوتے رہے، جس کے باعث قافلوں کا حجم بڑھتا چلا گیا۔ ناظرین، مظاہرین کا موقف یہ ہے کہ وہ اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں اور پرامن احتجاج ان کا جمہوری حق ہے۔ اسی دوران مختلف مقامات پر رکاوٹیں، ناکے اور سیکورٹی انتظامات بھی دیکھنے میں آئے۔ احتجاجی قیادت کا دعویٰ ہے کہ عوام کی بڑی تعداد ان کے ساتھ کھڑی ہے اور یہ تحریک مزید مضبوط ہو رہی ہے۔ اب ناظرین، آتا ہے کہ راولاکوٹ اتنا اہم کیوں ہے؟ راولاکوٹ کو اس پوری تحریک کا اہم ترین مرحلہ قرار دیا جا رہا ہے۔ ناظرین، وجہ یہ ہے کہ یہ ایک بڑا سیاسی اور عوامی مرکز سمجھا جاتا ہے۔ مختلف ذرائع اور رپورٹس میں یہ دعویٰ سامنے آیا کہ گزشتہ دنوں راولاکوٹ میں کشیدگی بڑھی، جھڑپوں، زخمیوں اور جانی نقصانات کے حوالے سے مختلف دعوے سامنے آئے۔ تاہم ان تمام دعووں کی آزادانہ تصدیق ضروری بھی ہے۔ اگر قافلے راولاکوٹ سے آگے بڑھنے میں کامیاب ہوتے ہیں تو اس سے تحریک کو مزید سیاسی قوت مل سکتی ہے۔ اس لیے بہت سے تجزیہ کار راولاکوٹ کو فیصلہ کن مرحلہ قرار دے رہے ہیں۔ اب ناظرین، آتے ہیں باغ اور مظفر آباد کی طرف جو پیش رفت ہو رہی ہے۔ احتجاجی قیادت کا کہنا ہے کہ اگلا بڑا مرحلہ باغ اور پھر مظفر آباد کی جانب پیش قدمی ہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ مزید علاقوں سے لوگ ان کے ساتھ شامل ہوں گے، اور اگر دوستو ایسا ہوتا ہے تو اجتماع کا حجم مزید بڑھ سکتا ہے۔ دوسری طرف حکومت کی کوشش ہوگی کہ حالات کو قابو میں رکھا جائے اور کسی بڑے تصادم سے بچا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ دونوں فریقوں کے اقدامات پر پورے خطے کی نظر ہے۔ اب آتے ہیں مذاکرات ہوگا یا تصادم ہوگی۔ اب سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ آگے کیا ہوگا؟ کیا مذاکرات کامیاب ہوں گے یا حالات مزید کشیدہ ہوں گے؟ سیاسی حلقوں میں یہ بحث جاری ہے کہ مسئلے کا مستقل حل صرف مذاکرات اور سیاسی بات چیت کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ اگر دونوں فریق لچک کا مظاہرہ کرتے ہیں تو کشیدگی کم ہو سکتی ہے، لیکن اگر موقف زیادہ سخت ہوتے گئے تو صورتحال پیچیدہ بھی ہو سکتی ہے۔ اب ناظرین، آزاد کشمیر کے موجودہ حالات صرف ایک مقامی مسئلہ نہیں بلکہ پورے خطے کے لیے اہمیت رکھتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ تمام فریق تحمل، برداشت اور مکالمہ کا راستہ اختیار کریں، اور ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ مسئلے کا حل امن، انصاف اور عوامی مفاد کے مطابق نکلے گا۔ اب میرا اپنا تجزیہ یہ ہے دوستو کہ عوامی طاقت بمقابلہ ریاستی طاقت، میرے رائے میں اس وقت آزاد کشمیر میں دو طاقتیں آمنے سامنے نظر آ رہی ہے۔ ایک طرف عوامی دباؤ اور احتجاجی تحریک ہے، جبکہ دوسری طرف ریاستی ادارے اور حکومتی مشینری ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب عوامی تحریکیں مسلسل بڑھتی رہی تو صرف طاقت کے ذریعے انہیں روکنا آسان نہیں ہوتا۔
میری نظر میں راولاکوٹ اس پوری تحریک کا ٹرننگ پوائنٹ بن سکتا ہے. اگر احتجاجی قافلے یہاں سے بڑی تعداد میں آگے بڑھتے تو تحریک کو نئی رفتار مل سکتی ہے، لیکن اگر یہی رک گئے تو تحریک کے لیے مشکلات بڑھ سکتی ہے. تیسری طرف میرا خیال ہے کہ موجودہ صورتحال میں سب سے اہم چیز مذاکرات ہے. اگر تمام فریق بات چیت کی میز پر بیٹھتے ہیں تو کشیدگی کم ہو سکتی ہے، کیونکہ طویل تصادم عام لوگوں کے لیے مزید مشکلات پیدا کرتا ہے. اور اس حوالے سے سوشل میڈیا کا کردار کیا ہوگا؟ اس تحریک کا ایک اہم پہلو سوشل میڈیا بھی ہے. آج کل ہر ویڈیو اور ہر تصویر چند منٹوں میں دنیا بھر تک پہنچ جاتی ہیں، جس کی وجہ سے عوامی رائے تیزی سے بنتی ہے. تو ناظرین، آپ لوگوں کا کیا رائے ہے کہ کیا تحریک اپنے مقاصد حاصل کر پائے گی؟ تو اپنے رائے کمنٹس میں ضرور لکھیں. ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، چینل کو ضرور سبسکرائب کرو اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیے. ملتے ہیں اگلے ولاگ میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ.